پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ بڑی ہوئی، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باوجود کہ جوانی ہے اور اس عمر میں جوانوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سے زیادہ کبھی مجھے ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی جو اہل بیت کرتے تھے، جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، مجھے کبھی ان چیزوں کی دلچسپی نہیں ہوئی، اور دونوں مرتبہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد کبھی میرے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسالت نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ فرمان لگا ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ مکہ کے بلائی حصے میں میرے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میری بکریوں کا بھی خیال رکھو، میں مکہ جا کر رات کی ان دلچسپیوں میں حصہ لوں جن میں دوسرے نوجوان حصے لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں شہر کی طرف چلا، ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ پہلے گھر میں گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا شادی ہے۔ میں بیٹھ گیا، اللہ نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ جب سورج کی گرمی میری آنکھ کھلی، میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا اور اس کے دریافت کرنے پر سارا ماجرا اور سارا واقعہ سنایا۔ دوسری رات میں نے اپنے ساتھی سے پھر وہی بات کہی اور وہ راضی ہو گیا۔ اب میں مکہ پہنچا، مگر اس رات کو بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو گزشتہ رات میرے ساتھ پیش آیا۔ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ سو گیا، اور دن نکلنے تک سوتا رہا، اور اس کے بعد کبھی بھی کسی ایسی چیز کی طرف میرا میلان نہیں ہوا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عالم شباب میں بھی آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بچپن میں، جوانی ہی میں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا تھا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تمام بشری خصوصیات موجود تھی، آپ کے دل کے اندر وہ فطرتی میلانات بھی موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی خاص نگرانی حاصل تھی۔ براہ راست اس عمر کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی تربیت کا انتظام فرما رہے تھے، آپ کی بچپنا اور جوانی بھی ایک نگرانی کے تحت گزر رہی تھی، اس لیے کہ آگے آپ نے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہونا تھا، اور یہ جو آپ کی حفاظت ہو رہی تھی اس کی بنیاد کیا تھی کہ آپ نے نبی بننا تھا، آپ کو اللہ رب العزت نے رسالت کے منصبے پر فیض کرنا تھا۔ تو یہ چیزیں آسان تو اللہ رب العزت نے کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر بھی، حالانکہ ارد گرد کا وہ سارا ماحول جاہلیت کا ماحول تھا اور آپ عین جوانی اور شباب پر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے براہ راست آپ کی نگرانی کرتے ہوئے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا، اور وہ مرحلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت ہے، اور پھر آپ کا ان سے نکاح ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعزت، مالدار، تاجر خاتون تھی۔ وہ لوگوں سے اجرت طے کر کے ان کے ذریعے اپنے مال کی تجارت کروایا کرتی تھی، دوسرے لوگ ان کے مالوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ خاتون اجرت طے کیا کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، حسن اخلاق کا پتہ لگا تو آپ کو بلایا اور پیشکش کی کہ ان کا مال شام لے کر تجارت کریں، جو وہ معاوضہ دوسروں کو دیتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیں گے، اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھی خدمت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی، ان کا مال لے کر اس غلام کے ساتھ شام گئے،
اللہ کی شان، اس سفر تجارت میں آپ کو کئی گنا منافع ہوا۔ جب وہ لوٹے تو آپ نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ وہ پورا منافع حضرت خدیجہ کو لوٹا دیا۔ آپ کے غلام میسرہ نے سفر کی رداد سنائی، سفر کے احوال سنائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق جو اس نے سفر میں دیکھے وہ بتلائے، بڑا متاثر ہوا، اور اس نے واپس آ کر سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ سفر ہو تو سچی بات ہے سفر میں آدمی کا پتہ لگتا ہے۔ دو چیزیں آدمی کا پتہ دیتی ہیں، ایک معاملہ، دوسرا سفر۔ کھرے کھوٹے کی صحیح پہچان سفر میں ہوا کرتی ہے، معاملات کرنے سے ہوا کرتی ہے۔ تو وہ غلام بڑا متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اور آپ کے اس معاملات کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ جب خدیجہ کے سامنے آیا وہ بھی بہت متاثر ہوئی۔ ایک تو آپ کے مال میں تجارت، اس میں عظیم منافع اور حیرت زدہ اس میں برکت، تو اس نے اپنی سہیلی نفیسہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور اس سلسلے میں اپنے چچاؤں سے گفتگو کی۔ ان لوگوں نے خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد سے مل کر نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 25 سال، اور اللہ کی شان، عمر آپ کی جوانی کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ بیوہ تھی، بیوہ خاتون تھی۔ بلکہ حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ عتیق بن عائذ سے، اور اس کے بعد ابو حالہ سے 2 نکاح ہوئے تھے۔